بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے والد محترم پر بھینس چوری کا مقدمہ درج کروایا گیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ DPR ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت ایک مقدمہ میرے والد کو گرفتار کر کے لاہور جیل بھیج دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے میرے والد کی ضمانت منظوری کر لی، لیکن پولیس کو حکم تھا کہ ان کو رہا نہیں کرنا۔ پولیس انسپیکٹر کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے ہمارے باغ اور ڈیرہ پر بندھے ہمارے مویشی، جن میں بھینسیں بھی شامل تھیں، مال مسروقہ قرار دے کر قبضے میں لے لیے۔ جیسے ہی میرے والد ضمانت منظور ہونے پر جیل سے باہر آئے، ان کو بھینس چوری کے الزام میں پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس مقدمے کا ڈراپ سین اس طرح ہوا کہ وہ شخص جس کو مدعی ظاہر کیا گیا تھا از خود لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا اور حلفاً بیان دے دیا کہ پولیس اس کا نام غلط طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اس نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے، نہ اس کی کوئی بھینس چوری ہوئی ہے۔ اس طرح یہ مقدمہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اس کے بعد ان پر عراقی اسلحے کا مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ایک روز صبح لاہور ریڈیو پر یہ خبر نشر کی جا رہی تھی کہ آج رات چودھری ظہور لائی MNA کے گھر سے عراقی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ اس کے بعد اسلحہ کی تفصیل بتائی گئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ بھی انہی مقدمات کی ایک کڑی ہے جو پہلے سے بھگت رہے ہیں۔ اس کیس میں میرے والد کو گرفتار کر کے کوہلو بلوچستان لے جایا گیا۔ اکبر بگٹی ان دنوں بلوچستان کے گورنر تھے۔ بھٹو صاحب کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر عدالت کے ذریعے میرے والد کو سزا دلوانے میں کامیاب نہ ہوئے تو قبائلی علاقوں میں لے جا کر ان کو جرگہ قانون کے تحت سزا دلوائیں گے۔ یہ منصوبہ ابھی زیر غور تھا کہ ایک اور سازش تیار ہوئی کہ میرے والد کو کوہلو جیل سے کوئٹہ لے جایا گیا۔ راستے میں FSF سے مقابلہ انکاؤنٹر ظاہر کروا کے قتل کروا دیا جائے۔ بھٹو صاحب نے اپنے خاص لوگوں کے ذریعے یہ پیغام اکبر بگٹی تک پہنچایا۔ اکبر بگٹی ملک غلام جیلانی کے گہرے دوست تھے اور ان کا آپس میں رابطہ رہتا تھا۔ اکبر بگٹی نے ملک غلام جیلانی کو ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ چودھری ظہور لائی کو بلوچستان میں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اب چودھری صاحب کے اہل خانہ کو اس صورتحال سے مطلع کیا گیا اور فوراً بلوچستان بلا لیا گیا۔ یہ اطلاع ہمارے لیے نہایت پریشان کن تھی۔ بہرحال اگلے روز ملک غلام جیلانی میرے والد کے پرائیویٹ سیکرٹری سیٹھ محمد اشرف کو لے کر کوئٹہ پہنچ گئے۔ نواب صاحب نے بتایا کہ بھٹو صاحب کے خاص آدمی میرے پاس آئے تھے اور ان کے مطابق بھٹو صاحب چودھری ظہور لائی سے ہر قیمت پر نجات چاہتے ہیں۔ سازش یہ ہے کہ ظہور لائی شہید کو عدالت پیش کرنے کے بہانے کوہلو جیل سے کوئٹہ لایا جائے گا اور راستے میں قتل کر دیا جائے گا۔ بعد ازاں اس واردات کو پولیس پارٹی پر بلوچستان تہذیب کاروں کے حملے میں جوابی کارروائی یعنی انکاؤنٹر قرار دے کر پولیس کی فائلوں میں دبا دیا جائے گا۔ نواب صاحب نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھٹو صاحب کو جا کر کہہ دیں کہ میں کوئی اجرتی قاتل نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے ملک جیلانی اور سیٹھ اشرف سے کہا آپ فوری طور پر اپنا مقدمہ کراچی منتقل کروا لیں اور جس قدر جلد ممکن ہو چودھری صاحب کو بلوچستان سے باہر لے جائیں، کیونکہ FSF صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور وفاقی حکومت اس کے ذریعے بھی اپنی سازش کو عملی جامہ پہنا سکتی ہے۔ منظور قادر اس مقدمہ میں ہمارے وکیل تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی ٹیلی فون پر ان سے قانونی مشورہ کرتا ہے تو اس کو بھی اپنی فیس کا بل بھیج دیتے تھے، لیکن اس مقدمے میں ہفتوں کام کرنے کے باوجود انہوں نے ہم سے ایک پیسہ بھی فیس نہ لی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی ایک شخص کا مقدمہ نہیں بلکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا مقدمہ ہے، لہٰذا اس مقدمے میں کوئی فیس نہیں لیں گے۔ یہ مقدمہ اس طرح ختم ہوا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ اگر کسی شخص کے خلاف پاکستان کے قانون کے تحت کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کو قبائلی علاقے میں لے جا کر اس پر جرگہ قانون کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ اس مشہور مقدمہ کی تفصیل چودھری منظور الہی بنام ریاست کے عنوان میں دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔